اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج جو موضوع مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ ہے بھیک مانگنے کی مذمت۔ ہمارے معاشرے خصوصاً پاکستان میں آج کل جس قدر بھیک مانگنے کا رواج زور پا چکا ہے، اس کا بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اور بھیک مانگنے کے طریقے بھی ایسے اختیار کیے گئے ہیں کہ شریف لوگ بہت تنگ ہیں اس سلسلے سے۔ بہرحال، بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں کی گئی ہو۔ کم و بیش 150 روایتیں سوال کی مذمت میں حدیث کی مختلف کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مہتم بشان تصور فرماتے تھے جس طرح آپ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں ہمت عالی مصروف رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم 8 یا 7 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر تھے کہ آپ نے ہم سے فرمایا، کیا تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، مگر چونکہ ہم چند ہی روز پہلے بیعت کر چکے تھے، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں، اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور احکام الہی بجا لاؤ۔ اور پھر آہستہ سے فرمایا، لا تسألون الناس بشیء، یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ اس روایت کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد لوگوں میں سے جنہوں نے بیعت کی تھی، بعض لوگوں کو دیکھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا گر جاتا تھا تو اس خیال سے کہ کہیں سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا، کوئی بھی کوڑا نہ مانگتا تھا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مذکورہ کا اصل مقصد خاص کر سوال کرنے کی برائی ان کے ذہن نشین کرنی تھی، اور جن باتوں کی تصریح پہلے بیعت میں فرما چکے تھے ان کی تکرار اس موقع پر صرف بطور یاد دہانی کے تھی، نہ کہ اصل مقصود۔ نیز بیعت کرنے والوں کا بعد بیعت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کر کے
سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے، اور جو شخص ایک وقت کی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اس کی نسبت فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت کو رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اصحاب مکان کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوا۔ لوگوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص شبانہ روز مصروف عبادت رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے کھانے پینے کا گزارا کس طرح چلتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا بھائی اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھائی کا درجہ ثواب اس کی عبادت سے بہت زیادہ ہے، جو اس کو کھلا پلا کر عبادت کے قابل بناتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ عبادت کے ساتھ کسب حلال بھی اول ترین لازمہ عبادت ہے، ورنہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال کر عبادت کرنا سود مند نہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔ پیارے دوستو، اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلام پاک میں بھیک مانگنا نہایت ہی ذلیل کام ہے، اس لیے اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو کسب حلال کریں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور سوال کرنے سے بچیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر سے میں نے آپ کو بتایا کہ فرمان یہی ہے کہ جو جتنی بھیک مانگتا ہے گویا وہ اپنے لیے دوزخی باغ خریدتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال اور کسب حلال اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔